created the human being from the blood color. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوٹے سے تمہیں پیدا فرمایا. آج دیکھ رہے ہیں حالات کتنے سنگین ہو رہے ہیں ہندوستان کے. بھارت کے حالات کتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا عالم مفتی سلمان اظہری کو قید کر لیا گیا. وہ ابھی تک حراست میں ہے. آئے دن ان کے اوپر ان کے نام FIR درج ہو رہے ہیں. اس یہاں سے ضمانت ملی تو وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے ضمانت ملی تو وہاں جا رہے ہیں. یہ خفیہ پلاننگ کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. کیا اختلاف کی بات کی علامہ سلمان اظہری؟ کون سی مخالفت کی بات کی؟ کوئی مخالفت کی بات نہیں کی. 24 گھنٹے جن لوگوں نے اپنے منہ سے زہر اگلنے کا ایک پلان بنا رکھا ہے, ان لوگوں پر کوئی ان لوگوں کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے. ان لوگوں میں سے کسی کو ہلا نہیں لیا جاتا ہے. مگر ہمارے مذہب کا ایک عالم اگر کوئی ہلکی سی بات کرتا ہے, روزانہ لوگوں نے یوٹیوب دیکھا جا رہا ہے. یہ جو یوٹیوبر لوگ سامنے بیٹھتے ہیں, یہ جو تھمبنیل بناتے ہیں, یہ جو ریکارڈ کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنا پیسہ بنانے کے لیے ایسے تھمبنیل یہ بناتے ہیں. تھمبنیل بنا کر یوٹیوب میں ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں, فیس بک کو وائرل کر دیتے ہیں. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تم جو تھمبنیل بناتے ہو, اس تھمبنیل کے چکر میں علماء کی باتوں کو لوگ سن رہے ہیں, اس کو ٹی وی پر چلا رہے ہیں. اس لیے تھمبنیل بنانا تو سوچ سمجھ کر بنانا. پہلی بات تو تم نے جو پروفیشنلی اس چیز کو اپنایا, اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا. پیسہ کمانے کی وجہ سے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے, ان پیسوں کی وجہ سے یوٹیوب کا چینل کھول لیا, اور یوٹیوب کا چینل کھولنے کے بعد پیسہ کمانے کے چکر میں کسی عالم نے اگر کسی لڑکی کے خلاف تقریر کی تو اس عالم کا فوٹو لگایا, اس کے ساتھ میں 4-5 لڑکیوں کی برہنہ لڑکیوں کی تصویر لگا دی کہ دیکھو علماء نے کیا بیان کر دیا فلاں لڑکی کے خلاف. میں کہتا ہے جس عالم کے سامنے کسی لڑکی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے, اس عالم کے بازو میں تم نے ایک آوارہ لڑکی کی تصویر لگا دی. یہ گھٹیا پڑی نہیں ہے تو کیا ہے, یہ گھٹیا حرکت نہیں ہے تو کیا ہے. تیرے یوٹیوب چینل کو آگ لگے اور جب اسلام کے مذہب کے علماء نے خلاف اس طرح کی تحریک چلتا ہے, وہ لوگ تو بعد میں پکڑے جائیں گے, پہلے تم پکڑا جائے گا. میں کہتا ہوں آج بھی لوگوں کے ہوش کو رکھ لینے چاہیے. آج سے پہلے ہمارے علماء نے جو ویڈیو کسی کی مخالفت کی تھی ایسے ہی نہیں کی. حضور سراج ملت کی تصویر دکھاؤ, تاجی سیاح نے ہمیشہ مخالفت کی, حضور حافظ ملت نے ہمیشہ مخالفت کی. میں کہتا ہوں دین یوسف کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے, ان بزرگوں کی قدموں کی برکتوں سے ہے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قانون مصطفیٰ. اس میں وہ علماء بھی ملبس ہیں جو اپنے ساتھ چینل لے کر کے چلتے ہیں, اور چینل لے کر کے چلتے ہیں لوگوں کو بول دیتے ہیں کہ میرا یوٹیوب میں ڈال دیں. میں کب بیٹھ رہا ہوں, کب اٹھ رہا ہوں, کب کھانا کھا رہا ہوں, کب ہوٹل میں جا رہا ہوں, کب گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, کب فلائٹ میں بیٹھ رہا ہوں, ان سب چیزوں کی ویڈیو شوٹنگ کروائی. میں کہتا ہوں پورے دعویٰ اور پروگراموں میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی دیوبندی نہیں ملتا ہے. یہ سراج ملت کی مہربانی ہے. بتاؤ سراج الہدیٰ علیہ الرحمہ کون سا ویڈیو کیمرہ لے کر کے اپنے ساتھ چلتے تھے, کون سا یوٹیوب چینل کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. جب کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اسے یوٹیوب کے چینل کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ زمین پر چلتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کی مدد کے لیے زمین پر آ جاتے ہیں. سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے, ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور کا تذکرہ سن رہے ہیں, رسول دین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں. آئے دن مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پر پلاننگ بنائی جا رہی ہے. مسلمانوں کو برباد کیسے کیا جائے گا, کیسے مسلمانوں کو کاٹا جائے گا, مارا جائے گا. یاد رکھنا ہندوستان کے تمام مسلمان مر بھی گئے تو اسلام باقی رہے گا. زور سے بولے, زور سے بولے, اسلام باقی رہے گا. اس لیے کہ اسلام ہماری وجہ سے نہیں ہے, اسلام کی وجہ سے ہم لوگ ہیں. اگر ہم مارے گئے تو اسلام مر جائے گا, یہ کوئی ضرور نہیں ہے. یہ کبھی سوچنا بھی مت. بہت سارے لوگ آئے چلے گئے مگر اسلام باقی رہا. اسلام تیری لمزنا ڈوبے گی حسرت, تیری رگوں میں خون روا جاری رہا. اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام نہ کل ڈوبا تھا, نہ آج ڈوبا ہے, نہ قیامت تک کبھی ڈوبے گا. اسلام کا پرچم ایسے ہی بلند رہے گا. پوری دنیا کے لوگوں نے مخالفت کی اسلام کی, مگر جیسے جیسے اس کی
کی مخالفت ہوتی رہی، اسلام پروان کرتا رہا، کیوں نہیں پروان کرے گا؟ اس لیے کہ قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی۔ ہم نے ایک بار بھی رامائن نہیں جلایا۔ کوئی ثابت کر دے کہ کسی مسلمان نے کسی رامائن کو جلایا، کسی گیتا کو جلایا، کسی قرآن کو جلایا، کسی یجوروید کو جلایا، کوئی کتاب ہم نے مذہبی کتاب کو جلایا نہیں، اس پر آگ نہیں لگائی، مگر اس کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا، مگر جگہ جگہ پہ قرآن چلایا گیا، اس کے باوجود قرآن مقدس سینے میں محفوظ ہے۔ یہاں سے جو بچے فارغ ہونے والے ہیں، ابھی آج سے 3 سال پہلے وہ رافضی مسیح اس نے قرآن مقدس کی 26 آیتوں کو مٹانے کی بات کی، بدلنے کی بات کی۔ میں کہتا ہے یہ جو قرآن یہاں رکھا ہوا ہے مصحف کی صورت میں، اس سے 26 آیتیں کیا 46 آیتیں بھی بدل دے گا چلے گا، مگر جو قرآن سینے میں محفوظ ہو گیا ہے اسے کیسے مٹائے گا؟ اسے کیسے مٹائے گا؟ میں دنیا کے تمام مذہب کے لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں، اپنی اپنی کتابوں کو لے کر کے آؤ، تم رامائن لے کر کے آؤ، تم قرآن لے کر کے آؤ، تم یجوروید لے کر کے آؤ، تم گیتا لے کر کے آؤ، اور ہم بھی قرآن لے کر پہنچتے دلی کے چاندنی چوک میں تمام کتابوں میں آگ لگا دیتے ہیں، اور 25 سال کے بعد کسی مذہب کے گرو کو بلاؤ کہ لاؤ اپنی کتابوں کو، قسم خدا کی دنیا کی کوئی کتاب نہیں آ پائے گی، مگر غوثیہ نوریہ کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنا سینہ لے کر آگے بڑھے گا، وہ کہے گا میں پڑھتا جاتا ہوں، تم لکھتا جاؤ، کوئی کتاب نہیں، قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں آ پائے گی مگر قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن مقدس کو سینے میں محفوظ کرنے کا رواج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی چل پڑا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تمام ہیبت کو اپنے اوپر برداشت کیا مصطفیٰ نے۔ آپ کو پتہ ہی سے قرآن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتا اگر میں نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا ہوگا، پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو پہاڑوں کو پیش کیا، آسمان کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا، مگر سب نے اس کی ہیبت کے دہبت کی وجہ سے انکار کر دیا، مگر وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو محفوظ کر لیا اپنے سینے میں۔ کیسے یہ محفوظ کرے گا؟